اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ نمبر 13 حضرت عمر reading the Rasul of Islam sallallahu alaihi wasallam had left behind a band of selfless people. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بے غرض لوگوں کا ایک گروہ چھوڑا تھا who dedicated themselves with singleness of purpose to the service of new religion. جنہوں نے نئے مذہب کی خدمت کے لیے خلوص اور یکسوئی کے ساتھ خود کو وقف کر دیا. One of these persons was حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں سے ایک شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی who was great both in war and peace. جو جنگ اور امن دونوں میں عظیم تھے. Few persons in the history of mankind have displayed better qualities of head and heart than حضرت عمر. انسانی تاریخ میں بہت کم لوگ حضرت عمر سے بہتر عقل اور دل کی خوبیاں دکھا سکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was born in Mecca in 40 before ہجرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 قبل ہجرت مکہ میں پیدا ہوئے. His lineage joins that of Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in the 8th generation. ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے 8ویں پشت میں جا ملتا ہے. He was one of the 17 literate persons of Mecca when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم became رسول. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بنے تو وہ مکہ کے 17 خواندہ افراد میں سے ایک تھے. He entered the fold of Islam at the age of 27. انہوں نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ led a very simple life. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتہائی سادہ زندگی گزاری. His standard of living was in no case higher than an ordinary man. ان کا معیار زندگی کسی بھی لحاظ سے ایک عام آدمی سے بلند نہ تھا. Once the governor of Kufa visited him while he was taking meals comprising of barley, bread and olive oil. ایک بار کوفہ کے گورنر ان سے ملنے آئے جب وہ جو کی روٹی اور زیتون کے تیل پر مشتمل کھانا کھا رہے تھے. The governor said, گورنر نے کہا امیر المومنین enough wheat is produced in your dominions. امیر المومنین آپ کی سلطنت میں وافر مقدار میں گندم پیدا ہوتی ہے. Why do you not take wheat bread? پھر آپ گندم کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ Feeling somewhat offended, the caliph asked him. خلیفہ نے کچھ ناراضگی کے ساتھ پوچھا Do you think کیا تم سمجھتے ہو that wheat is available to each and every person inhabiting my vast dominions? کہ میری وسیع سلطنت میں ہر شخص کو گندم میسر ہے؟ No, replied the governor. نہیں، گورنر نے جواب دیا. Then how can I take wheat bread unless it is available to all my people? Added the caliph. تو پھر میں گندم کی روٹی کیسے کھا سکتا ہوں جب تک کہ یہ میرے تمام لوگوں کو میسر نہ ہو؟ خلیفہ نے مزید کہا Once the envoy of the Roman emperor set out for Medina attended by a large retinue. ایک بار رومی بادشاہ کا سفیر ایک بڑے قافلے کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہوا. He wanted to meet the caliph. وہ خلیفہ سے ملنا چاہتا تھا. He inquired of a passer-by. اس نے ایک راہگیر سے پوچھا Tell me please where is the palace of the caliph? برائے مہربانی مجھے بتائیے کہ خلیفہ کا محل کہاں ہے. The Arab was surprised by this strange question. ایک عرب اس عجیب سوال پر حیران ہوا. The envoy was escorted to the masjid of the Nabi صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سفیر کو مسجد نبوی لے جایا گیا. To his utter astonishment, a person who was lying on the bare floor of the mosque was the caliph عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی مکمل حیرت کے لیے وہ شخص جو مسجد کی ننگی زمین پر لیٹا ہوا تھا وہ خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. The greatest ruler of his time. اپنے وقت کے سب سے عظیم حکمران whose armies had sway over the 3 known continents of the world. جن کی افواج دنیا کے 3 معلوم بر اعظموں پر غالب تھے. Everyone had easy access to حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آسان رسائی حاصل تھی. And every person was free to question his action. اور ہر کوئی ان کے اقدامات پر سوال کر سکتا تھا.
once he said, ایک بار انہوں نے فرمایا, I have no more authority over the بیت المال than a custodian has over the property of an orphan. مجھے بیت المال پر اتنا ہی اختیار حاصل ہے جتنا کہ ایک نگران کو یتیم کے مال پر ہوتا ہے. If I had been well to do, I would not accept an honorarium. If not, I would draw a little to meet the ordinary necessities of life. اگر میں خوشحال ہوتا تو میں وظیفہ قبول نہ کرتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں صرف معمولی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے تھوڑا سا لیتا. Brothers, I am your servant, and you should neither unnecessarily hoard nor waste. بھائیو, میں تمہارا خادم ہوں اور تمہیں نہ تو غیر ضروری ذخیرہ اندوزی کرنی چاہیے اور نہ ہی فضول خرچی کرنی چاہیے. I must work for the welfare and prosperity of our people. مجھے اپنی قوم کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. Once a person shouted in a public meeting, O Umar, fear Allah. ایک دفعہ ایک شخص نے عوامی اجتماع میں بلند آواز سے کہا, اے عمر, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. The audience wanted to silence him, but the caliph prevented them from doing so. حاضرین اسے خاموش کرانا چاہتے تھے لیکن خلیفہ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا, saying, if such frankness is not exhibited by the people, they are good for nothing, and if we do not listen to them, we would be like them. فرمایا, اگر عوام ایسی صاحب گوئی کا مظاہرہ نہ کرے تو وہ کسی کام کے نہیں, اور اگر ہم انہیں نہ سنیں تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے. He took particular care to emphasize that there should not be much distinction between the ruler and the ruled, and the people should have an easy and free access to the highest authority of the state. انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ حکمران اور رعایا کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے اور عوام کو ریاست کے اعلیٰ ترین اختیار تک آسان اور آزادانہ رسائی حاصل ہونے چاہیے. He took particular care to emphasize. اس نے خاص طور پر اس بات پر زور دینے کا خیال رکھا that there should not be much distinction between the ruler and the ruled, کہ حاکم اور محکوم کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. And the people should have an easy and free access to the highest authority of the state. اور عوام کو ریاست کی اعلیٰ ترین اتھارٹی تک آسان اور آزادانہ رسائی حاصل ہونی چاہیے. Every governor had to sign a bond on his appointment. ہر گورنر کو اپنی تقرری کے وقت ایک معاہدے پر دستخط کرنا پڑتے تھے that he would put on coarse cloth and would eat coarse bread, کہ وہ موٹا کپڑا پہنے گا اور موٹا کھانا کھائے گا. and that the complainant would have an easy access to his presence at any time. اور شکایت کنندہ کو کسی بھی وقت اس کی موجودگی تک آسان رسائی حاصل ہوگی. حضرت عمر was kind and sympathetic to the needy. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت مندوں کے ساتھ مہربان اور ہمدرد تھے. Unstinted service to humanity was his foremost concern. بلا معاوضہ انسانیت کی خدمت ان کی اولین ترجیح تھی. He roamed about at night, often undercover. وہ رات کو اکثر چھپ کر گھوما کرتے تھے in order to acquaint himself with the condition of his people, تاکہ وہ اپنی رعایا کے حالات سے واقف ہو سکے. One night as he was roaming outside مدینہ, ایک رات جب وہ مدینہ کے باہر گھوم رہے تھے, he observed in a house a woman cooking something. انہوں نے ایک گھر میں ایک عورت کو کچھ پکاتے ہوئے دیکھا. And two children sitting beside her crying for food. اور دو بچے اس کے پاس بیٹھے کھانے کے لیے رو رہے تھے. After waiting for some time, کچھ دیر انتظار کے بعد, he asked the woman what the matter was. انہوں نے عورت سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. She told him. اس نے انہیں بتایا that the children were hungry, کہ بچے بھوکے ہیں, that there was nothing in the kettle, کہ کیٹل میں کچھ بھی نہیں ہے except water, پانی کے سوا, and a few pieces of stone, اور چند پتھروں کے سوا, and that she was lulling them to believe that food was being cooked for them. اور وہ انہیں بہلا رہی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ ان کے لیے کھانا پک رہا ہے. The Caliph, without disclosing his identity, hurried to Medina. خلیفہ نے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر مدینہ کی طرف دوڑ لگائی. 3 miles away,
3 میل دور brought a bag of flour, 3 میل دور جا کر آٹے کی بوری لائے and was not content until the appetite was satisfied, اور اس وقت تک مطمئن نہیں ہوئے جب تک بھوک مٹ نہ گئی. The next day he called again to apologize to the woman for his negligence and fixed a dole for him. اگلے دن انہوں نے دوبارہ جا کر اس عورت سے اپنی کوتاہی کی معذرت کی اور اس کے لیے سرکاری خزانے سے خیرات مقرر کر دیا. وظیفہ مقرر کر دیا. and fixed a dole for her, اور ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا. Honesty and integrity were the highest virtues in the character of the second caliph. دیانت اور راست بازی دوسرے خلیفہ کے کردار کی اعلیٰ ترین خوبیاں تھے. Once during his illness, ایک بار بیماری کے دوران his physician prescribed honey for him. ان کے طبیب نے ان کے لیے شہد تجویز کیا. Tons of honey was kept in the بیت المال. بیت المال میں بڑی مقدار میں شہد موجود تھا. But he did not take a drop of it. لیکن انہوں نے اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں لیا. Unless he was permitted by the people committee. جب تک کہ عوامی کمیٹی نے اجازت نہ دی. His wife, ان کی بیوی ام کلثوم once presented a few bottles of perfumes to the Empress of Rome. نے ایک بار روم کے ملکہ کو چند عطر کی بوتلیں تحفے میں بھیجے. The Empress returned the bottles fed with precious stones. ملکہ نے بوتلیں قیمتی پتھروں سے بھری ہوئی واپس کر دیے. When حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ learned of it, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا, he deposited the jewels in the بیت المال. تو انہوں نے ان جواہرات کو بیت المال میں جمع کرا دیا. Tradition makes the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اسلام سے روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ منسوب ہے. If Allah had wished that there should have been another Nabi after me, اگر اللہ چاہتا کہ میرے بعد کوئی نبی ہو, he would have been none other than عمر رضی اللہ تعالیٰ